السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بلال اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان قومی ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے 11 دن سے اسرائیل کے دہشت گردی اور اسرائیل کی بربریت جاری ہے، جس میں 262 کے قریب فلسطینی ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم وہاڑی شہر میں موجود ہیں۔ یہاں پہ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج جاری ہے، تو اسی سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان قومی ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جی آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ نے موقع فراہم کیا کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف جو آواز بلند کرنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان یہاں وہاڑی پریس کلب کے باہر جمع ہوئے، آپ نے ہماری آواز اپنے ناظرین کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ جہاں تک بات ہے مسئلہ فلسطین کی، یہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ فلسطین پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے ایمان کی حرارت کا مسئلہ ہے۔ تو اس اہم مسئلے کے اوپر امت مسلمہ کا جو رول ہونا چاہیے تھا ویسا رول نہیں تھا، سوائے چند ممالک کے جن میں پاکستان ہے، ترکی ہے، صرف ان ممالک نے ذرا جرأت کا اظہار کیا۔ باقی 54 کنٹریز ہیں اسلامی، انہوں نے کوئی بہتر اس کے اوپر رول پلے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کا اس کے اوپر رول تھا وہ بھی انتہائی نیگیٹو تھا، اور یہاں پر OIC کے رول سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ OIC کا رول صرف مذمت تک رہا، جو کہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں OIC 56 اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے۔ OIC اگر چاہے تو مسلمانوں پہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہ ہو، لیکن چونکہ مسلمان حکمران بے حس بے اہمیت ہو چکے ہیں، اس لیے OIC کا جتنا بھی رول رہا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا جو بھی رول ہے اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران ملیں، تاکہ ایک مرتبہ پھر قبلہ اول کے اوپر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ آپ کے خیال میں کیا اسرائیل اب باز آ جائے گا سیز فائر کے بعد؟ اسرائیل نے نہ پہلے باز آیا ہے نہ اب باز آئے گا، نہ ماضی میں اس کی طرف سے بہتری تھی، نہ مستقبل میں اس کی طرف سے بہتری ہوگی۔ جب تک امت مسلمہ کی طرف سے منہ توڑ جواب نہیں ملے گا اس کو، تب تک وہ باز نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے امت مسلمہ کو یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کو مل کر اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ تو اس کا طاقت کے ذریعے سے جواب دیا جانا چاہیے اسرائیل کو یا نہیں؟ پاکستان سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ اور ملائیشیا اور ترکی نے جو رول ادا کیا اقوام متحدہ میں جا کے اور سلامتی کونسل میں جا کے، اور آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیں، 40 اسلامی ممالک کی جو مشترکہ اسلامی فوج بنی تھی، ان کی ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کی جان و مال کا تحفظ کریں۔ اگر فلسطینی کمزور ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے، 40 اسلامی ملکوں کے جو کمانڈر ہیں راحیل شریف صاحب، ان کی ذمہ داری ہے، یہ جتنے بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائیں۔ ہم اپنی جو ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلیں اور قبلہ اول کے تحفظ کے لیے ہم سب مل کر اسرائیلی مظالم کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، چونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ سیاست کھیلتے ہیں، اور ہمارے لوگ سیاست میں جب تک آتے رہیں گے فلسطین کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے، جو اقوام عالم ہیں وہ بھی آپ کو سیریس نہیں لیں گے۔ جب آپ اکٹھے ہوں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر اس دن دیکھیے گا کہ تمام معاملات سلجھ جائیں گے، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل بھی ہوگا۔ لیکن جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوتے، ہم کھڑے نہیں ہوتے جرأت کے ساتھ، تب تک سلامتی کونسل کی کسی قرارداد پر کوئی عمل ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اچھا، تو اسرائیل نے سیز فائر پہ سائن کر دیے ہیں، تو حماس نے بھی کر دیے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ملک نے اہم رول ادا کیا؟ یا اقوام متحدہ نے ادا کیا، یا OIC کے پریشر میں آ کے انہوں نے کیا، یا حماس کی بہت زیادہ جو انہوں نے راکٹ فائر کی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے جا کے؟ دیکھیں، اس کے اوپر جو OIC کی قرارداد گئی، پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی کے وزیر خارجہ، یہ جنرل اسمبلی میں جا کے ان کی گفتگو ہوئی، اور اصل بات یہ تھی کہ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا تھا،
اور وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی تھی. جب پوری دنیا نے وہ دیکھا, وہ ظلم دیکھا, تو پھر وہ ظلم جب عام ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ان کی مجبوری بن گئی تھی خاموشی اختیار کرنا. لیکن یہ کوئی پکا حل نہیں ہے. پکا حل اس دن ہوگا جب امت مسلمہ اکٹھی ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گی. بہت بہت شکریہ.